کی بات نہیں کر رہے ہیں, تھوڑے سے کرمنلز کی بات کریں گے. پھر کرائم جو ایک بڑا خوفناک کرائم ہوا کراچی میں, سب نے دیکھا, بہت غصہ چڑھا, بہت جو ہے خون جلا. اصل میں یہ ہوتا رہتا ہے, اور یہ کتنے واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ طاقت کے نشے میں یعنی سارے رولز کو بالائے طاق رکھ کے یعنی آپ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں, مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے ایون جان بھی جنہوں نے لی ہے لوگوں نے, وہ ایک خاتون جنہوں نے شارع فیصل پہ مارا تھا, اور اس کے بعد کیا ہوا, خون بہا ہو گیا جی, معافی تلافی. ان کو یہ میرا خیال ہے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہم کچھ بھی کریں گے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے, قانون ہم. کراچی کی سڑکوں پہ روڈ ریج کے ایسے ایسے کرائمز ہو رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, اور بہت جگہ اس میں بڑے امیر لوگ جو ملوث ہوتے ہیں, اور اس طرح مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امیر لوگ کیوں یہ آپ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ ان کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے. بالکل, تو ہمیں ان دونوں واقعات سے متعلق بتائیں گے. دونوں واقعات کراچی میں ہوئے ہیں جی بالکل. فیصل شکیل نے ہمیں جوائن کیا, خاص بات کر رہے ہیں. فیصل شکیل جی السلام علیکم, یہ ہمارے رپورٹر ہیں. وعلیکم السلام. جی بیورو چیف, اچھا سوری, فیصل شکیل ہمارے بیورو چیف ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. فیصل صاحب, یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے, اور اسپیشلی سڑکوں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کرائمز, اور یہ پھر جیل بریک کی بات آ گئی, تو ہاں اس واقعے سے شروع کرتے ہیں. پہلے یہ کیسے ہو گیا, 200 سے زائد قیدی بھاگ گئے, اب اس میں کون کون سے یعنی ہارڈ کور کرمنلز بھی ہوں گے یقیناً, آپ بتائیں فیصل کیا ہوا یہ. جی بالکل زہیب, یہ ہوا ہے رات کے تقریباً 1 بجے کا یہ واقعہ ہے, جب لانڈی کے علاقے کا زلزلے کا ایک جھٹکا لگا تھا. اس لیے یہ 4 نمبر جو بیرکس تھا, اس میں سے تقریباً 600 سے 800 قیدی جو موجود تھے وہ سب کے سب باہر نکلے, اور انہوں نے جو ہے ماڑی پر توڑ پھوڑ کی, اس کا گیٹ توڑا. اہلکار تھے, ان سے اسلحہ چھینا, اسلحہ چھیننے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے فرار ہوئے ہیں. اچھا, کتنے ویسے قیدی اس جیل میں, نمبر کو ہر جگہ ڈیفرنٹ آ رہا ہے, جیل میں کتنے قیدی تھے جو ہے وہ فیصل آپ ایک بار پھر کریکٹ کرتے ہیں, فیصل کو ایک بار پھر لیجئے کیونکہ آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے, فیصل آپ کی سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہاں ویسے ایک بار پھر آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں, دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. تو یہ کتنا نمبر کیا تھا, میں تو کوئی ہر جگہ الگ الگ نمبرز آ رہے ہیں, اتنے 1000 تھے, اتنے 100 تھے, اتنے کتنے تھے وہاں, کتنے کی ابھی تک کاؤنٹنگ بھی ان کی ہو رہی ہے, اور ان کو ایگزیکٹ نمبر ابھی نہیں. 5000 سے زائد یہ بتایا جا رہا ہے, 6000 کے قریب. ہاں تقریباً یہی نمبر بتایا جا رہا ہے 600 کو انہوں نے باہر نکالا تھا, جو یہ بتا رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ تمام قیدیوں کو باہر نکالا, اس کے بعد کیا پینک سچویشن ہوئی اور کیسے نکل گیا, کیونکہ دیکھیں کانٹینجنسی پلانز بھی ہوتے ہیں جیل بریک کے واقعات کو, ایسا نہیں کہ پہلا کوئی واقعہ ہو گیا, یہ اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ڈرلز ہوتی ہیں باقاعدہ. ہاں ایمرجنسی ڈرلز ہوتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم نے ان کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہوا. ایک بار پھر رابطہ ہوا ہے فیصل صاحب. جی فیصل صاحب السلام علیکم, آواز آ رہی ہے. جی سر پلیز بتائیے گا, یہی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسا جیل بریک ہے, اور کتنے لوگ باہر آئے اور ان سے کنٹرول کیوں نہیں ہوئے. دیکھیں جی, اپنی نوعیت کا یہ عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے. اس سے جیل حکام کی جو سیکورٹی انتظامات ہیں اس کی خلئی کھل گئی ہے کہ کس طریقے سے, ایک تو ہماری جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی رکھے گئے ہیں, تقریباً 2200 قیدیوں کی گنجائش ہے, 6000 سے زائد قیدی وہاں پر موجود ہیں. اور یہ واقعہ ہوا ہے رات 1 بجے جب قائد آباد کے علاقے میں جو زلزلے کا جھٹکا آیا, اس کے بعد بیرک نمبر 4 سے جو ہے وہ قیدی بڑی تعداد میں, جن کی تعداد 600 سے 800 تھی, وہ باہر نکلے, اور انہوں نے پولیس والوں سے, ایف سی والوں سے جو ہے وہ اسلحہ چھینا, اور چھین کے جو ہے وہ دروازے توڑ کر جو ہے وہ جیل سے باہر ہوئے. تقریباً 216 قیدیوں کے بارے میں اب تک جو ہے وہ اعداد و شمار آیا ہے کہ یہ جو ہے وہ جیل سے بھاگے تھے, جس میں سے تقریباً 70 سے زائد قیدی جو ہے وہ پکڑ لیے گئے, 135 جو ہے ابھی تک نہیں پکڑے گئے ہیں, جن کی تلاش کی جا رہی ہے. اب اس جیل میں کس نوعیت کے قیدی تھے, پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس جیل میں ڈکیتی, غیر قانونی اسلحہ اور منشیات کے استعمال کے جو قیدی تھے وہ بھاگے. کوئی سنگین نوعیت کا دہشت گرد یا کوئی ایسا قیدی جو ہے وہ فرار نہیں ہوا ہے. اب ہم اگر دیکھیں کہ یہ عوامل کیسے, کس طرح سے سیکیورٹی ہوتی ہے, جیل کی سیکیورٹی کے لیے ایف سی کے اہلکار تعینات ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جیل پولیس کے اہلکار ہوتے ہیں, اور یہ ان کی انتہائی غفلت اور لاپرواہی ہے کہ اس طریقے سے وہ یہ اسلحہ چھین کے اور بھاگے, اور پھر جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا. تقریباً آدھے سے پون گھنٹے تک یہ ملزمان میں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے, اور جیل کے اندر ہی, جیل کے اندر اور باہر, اور اس میں جو ہے وہ 1 قیدی مارا گیا ہے, 5 قیدی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ
2 FC کے اہلکار، 2 پولیس اہلکار سمیت 5 افراد یہ سویلین زخمی ہوئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی رات گئے جو ہے وہ وزیر داخلہ بھی پہنچ گئے تھے، ایڈیشنل آئی جی بھی پہنچ گئے تھے۔ ابھی صبح جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن پہنچے، انہوں نے تمام بریفنگ لی ہے۔ بریفنگ میں یہی بتایا گیا کہ اب تک جو ہے وہ 135 قیدی جو ہے وہ فرار ہے اور ان کی تلاش کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں رات گئے سرچ آپریشن کیا گیا۔ جو قیدیوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جو اس وقت فرار ہے ان کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے، تاہم ابھی تک جو ہے وہ 135 قیدیوں کا نہیں پتہ چل سکا ہے۔ تمام شہر کے بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن یہاں پر بھی اطلاع کر دی گئی ہے، پولیس والے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ رینجرز نے رات گئے تمام بیرکس میں سرچ آپریشن کیا ہے اور سرچ آپریشن کر کے کچھ جو ہے ممنوع سامان بھی برآمد ہوا ہے، کچھ موبائل۔ فیصل دیکھیں یہ تحقیقات ہو رہی ہے اس بارے میں کہ یہ ہو کیسے گیا، کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے واقعات ہو چکے ہیں، آپ تو رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ پولیس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ملی بھگت سے ایک سارے معاملات چلتے ہیں، عدالت پیشی کے دوران بھی لوگ بھاگ جاتے ہیں، تو اس پہلو کو دیکھا جا رہا ہے نا؟ دیکھیں زہیب، اس پہلو کو یقیناً دیکھا جا رہا ہے اور اس پر تحقیقات بھی ہو رہی ہے۔ انویسٹیگیشن کے لیے کمیٹیاں بھی بنا دی ہیں اور ابھی جو ہے وہ کچھ دیر میں آپ کو دیکھے گا کہ نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا ان کمیٹی کا۔ یہ تحقیقات اور یہ سب کچھ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ماضی میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات، جیل اس طرح سے توڑنے کا کوئی واقعہ میں نے گزشتہ سال میں نہیں دیکھا کہ اس طرح سے جو ہے وہ جیل توڑ دی جائے اور 200 کی زائد قیدی جو ہے بھاگ دی جائے۔ اچھا فیصل، آپ کو اس میں کوئی آپ کو ریڈ فلیگز لگ رہے ہیں کہ دیکھیں رات کا وقت ہے، 3.2 آپ کا جو ہے شدت کا ارتھ کو ایک ہے، جو کہ کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہم نے گھروں میں نہیں دیکھا کہ لوگ نکل گئے ہوں، میں بھی اس علاقے میں پاس میں رہتی ہوں، کچھ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے نکل گئے ہم سڑکوں پہ، کچھ بھی نہیں، فیل بھی نہیں ہوا، تو ایسے کیا ایمرجنسی تھی کہ اس میں انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا، ان کو نکالا؟ اور اگر ایسا کوئی مطلب کوئی ڈرل تو ہوتی ہوگی کہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم 600 اگر قیدیوں کو باہر نکال رہے ہیں تو ہم نے ان کو قابو میں کیسے رکھنا ہے، ایسی ایمرجنسی ڈرلز ہوتی رہتی ہے، جیل کا کام ہے، تو یہ سب ریڈ فلیگز کچھ عجیب نہیں ہیں لگ رہے ہیں آپ کو؟ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، اسی طرح سے لگ رہا ہے نادیہ۔ میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں کہ صورتحال کچھ انسائیڈ اسٹوری آپ کو ایک دے دوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہے ایک بڑا جھگڑا چل رہا ہے جیل میں، آئی جی جیل اور ڈی آئی جی جیل کے درمیان جو ہے ایک جھگڑا چل رہا ہے گزشتہ 1 مہینے سے، جس میں جو ہے وہ وزیر جیل خانہ جات بھی کود گئے ہیں اور اس کی بھی انکوائری ہو رہی ہے۔ تو کچھ جو ہے سورسز یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ان دونوں افسران کی جنگ کے درمیان جو ہے وہ یہ کام کیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے اور ان کو جو ہے وہ ناکام بنایا جا سکے۔ تو ایک گروپ نے یہ کام کیا ہے دوسرے گروپ کو ناکام کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ چیز پتہ چلی ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا، 3.2 کے یہ 12 جھٹکے آ چکے۔ اس طرح سے کیسے جیل کے انتظامات ایسے تو نہیں ہوتے نا کہ وہ گھر کی دیوار تھوڑی ہے، گھر کا دروازہ تھوڑی ہے کہ وہ، اور دیکھیں لوگوں کی جان و مال بھی کا بھی تحفظ کرنا ذمہ داری ہے نا۔ کتنی بڑی تشویش ہے لوگوں کے اندر، کتنی تشویش ہے کہ اب یہ 115 جو قیدی بھاگ گئے ہیں، کہاں جی 135 قیدی جو بھاگ گئے ہیں، یہ کہاں پر ہوں گے اور دوبارہ کرمنل ایکٹیویٹی اپنی شروع کریں گے؟ اور وہاں سے تو جی میں بتا رہی تھی ہائی وے ہے، ادھر سے تو وہ پاکستان میں کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، ابھی تک پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہوں گے، ہائی وے سے کیسے پکڑیں گے؟ بالکل نیشنل ہائی وے، اس کے ساتھ آبادیاں ہیں اور اس میں جو ہے وہ یہ 135 قیدیوں کا فرار ہونا یہ انتہائی حیران لیکن وہاں کانسٹنٹلی ٹرانسپورٹ ہے، وہاں بسیں چل رہی ہیں، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، آرام سے جا کے کسی بس میں بیٹھ کے غائب ہو گئے۔ بالکل کچے کے ڈاکو، اور وہ تو ہم ابھی تک کارروائی نہیں کر پائے، راجن پور اور سارا علاقہ، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا فیصل، ایک اور واقعہ جو ڈیفنس میں ہوا، ایک بااثر شخص نے جیسے ایک بائیکر کو، اس کی بہن ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یہ بھی اس نے لحاظ نہیں کیا، اپنی گاڑی میں لے جا کے مارا پیٹا، پھر گرفتار ہو گیا۔ خیر اس کی بھی ذرا ڈیٹیلز دیجیے ہمیں۔ بالکل، یہ ڈیفنس میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ سلیم نامی شخص ہے، رنچور لائن کا رہائشی ہے اور یہ اپنے پیسوں کی ریکوری کے لیے اپنی بہن کے ساتھ ڈیفنس کے علاقے میں گیا تھا۔ وہاں پر یہ جو ہے ان کی لینڈ کروزر تھی، یہ سلیم فاروقی صاحب ہے اور انہوں نے، سلمان فاروقی صاحب، انہوں نے جو ہے اپنی لینڈ کروزر سے صرف بائک ٹچ ہونے پر جو ہے اس کو، جو سلیم کو سرِ راہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کی بہن جو ہے وہ منتیں کرتی رہی اور جان بخشی کے لیے جو ہے وہ
दुहाइयां देती रही, लेकिन ये सलमान फारूकी साहब फ्रॉन बने हुए थे, इन्हें जो है कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। ये उसको जो है वो अपनी गाड़ी में ले गए, अपने साथ ले जाने की भी कोशिश की, और इसकी वीडियो जो है वो राहगीरों ने बनाई और सोशल मीडिया पे अपलोड की, जिस पर जो है ये वायरल हुई। तो आईजी सिंध और वजीर दाखिला और पुलिस चीफ इन्होंने नोटिस लिया, और नोटिस लेते हुए जो है वो इस शख्स की तलाश में, सलमान फारूकी की तलाश में उस मुकाम पर पुलिस पहुंची और इसकी गाड़ी को और इसके 2 मुलाजमीन को हिरासत में लिया। तो ये एक लेकिन वैसे अफसोस की बात ये है कि वहाँ अच्छे खासे हम वहाँ देख रहे हैं कि शहरी खड़े हैं, और जब ऐसा कोई बाइकर के साथ कोई वाकया होता है ये तो पकड़ लेते हैं। तो एंजेलिन का एक बार ऐसी बात हुई थी, आउट ऑफ कंट्रोल बेचारी की गाड़ी हुई, इसको तो पकड़ लिया, सबने गाड़ी से निकाला था, वी रिमेंबर दैट। इतने लोग खड़े हुए और उन्होंने बचाया क्यों नहीं इसको? और इसकी इतने लोग था कि ये गाड़ी को उल्टा सकते थे, उस बंदे को गले से पकड़ सकते थे, क्यों नहीं किया? इस तरह की जरूरत ही नहीं है कि वो जो है वो किसी चीज को गलत होते हुए क्यों रोके। लोग तो नहीं, मॉब था इतना बड़ा, क्या किया इन्होंने? बताऊं कि ये शख्स जो सलमान फारूकी साहब हैं, ये इनके ऑफिस के नीचे हुआ है ये वाकया। अच्छा, नहीं हुआ है, इसलिए सब लोग इन्हें जानते थे और इसलिए इनकी निशानदेही भी हो गई है। और लोग जो वहाँ करीबी अतराफ के इनके पड़ोसी थे, इनका कोई ड्रग टेस्ट हुआ है कि कोई नशे में थे, या ये आम ही ऐसा करते ही रहते हैं, पीटते ही रहते हैं लोगों को, इतना अग्रेसिव नेचर, वायलेंट नेचर का आदमी है? ड्रग टेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन इनके बारे में यही पता लगा है कि ये इसी तरह का नेचर है, इनका बड़ा गुरूर है इन्हें अपने ताल्लुकात पे, और इनको ये था। और मैं आपको बताऊं, जब इन्हें लॉकअप किया गया तो पहले एक तस्वीर आई जिसमें इनकी बेल्ट भी लगी हुई थी, बाल भी, हेयर स्टाइल भी बने हुए थे, बड़े प्राउडली ये लॉकअप में खड़े हुए थे। और इस ये तो जैसे कोई कुर्बानी दे रहे थे ना, ये तो जैसे कोई कुर्बानी देने पहुंच गए थे कि जब जेल से बाहर निकलेंगे तो लोग मजीद इनकी इज्जत करेंगे। अगर इनको सजाएं नहीं होंगी ना जुहेब, तो ये होता रहेगा। अच्छा, बात ये ना देखिए, क्योंकि लोगों का कहते हैं लोग क्यों नहीं करते, लोगों में भी देखें वो ट्रस्ट नहीं है ना। लोगों को पता है कि इस तरह के जो ऐसे वाकयात होते रहे हैं, इसमें लोग पकड़े जाते हैं और उसके बाद माफी तलाफी हो जाती है, फिर बाहर निकल के उन्हीं को नुकसान पहुंचाते, तो ये मामला इसीलिए वो उनको पकड़ लेते थे। और मॉब के लिए जरा ये होता रहा है कि वो पकड़ लेते हैं, अगर कोई बाइक के साथ कोई किसी को मारे कुछ हो तो लोग बल्कि डरने भी लगे थे कि यार आपको अवाम जो है पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि अवाम का रिएक्शन वो नहीं आया, और इतना टाइम था, कितनी देर वो उसको गाड़ी में ले जाके उस भाई को पीटता रहा है, टॉर्चर करता रहा है। ये लोग क्या कर रहे थे? वीडियो सिर्फ वीडियो चलो एक ने बना ली, बाकी लोग क्या कर रहे थे? यू आर अ फोर्स। अगर आप किसी पे प्लीज जुल्म होते हुए देखें, आपके ऊपर लाजिम है कि आप उस मजलूम की मदद एटलीस्ट रिपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस मामले से मुतालिक खैर को गिरफ्तार कर दिया गया।